نواز شریف کیوں زیر اعتاب ہے؟ آخر وہ کون سے جرائم ہیں جن کی نواز شریف کو سزا مل رہی ہے؟ نواز شریف سے قوم اور فوج اگر ناراض ہے تو کیوں ناراض ہو سکتی ہے؟ نواز شریف کے مخالفین اور عمران خان کے مخالفین اس ویڈیو کو اپنی اپنی پارٹیوں سے بالا تر ہو کر ایک پاکستانی بن کر دیکھیں۔ بقول ڈاکٹر عبدالقدیر خان، نواز شریف انڈین دھماکوں کا جواب دینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، تب میں نے ان کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ اگر آپ نے دھماکے نہیں کیے تو قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سارے سائنسدان پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو بتا دیں گے کہ ہمارے پاس کب سے تیار پڑا ہے، ہم نے آپ کو فیل نہیں کیا بلکہ آپ کے حکمرانوں نے آپ کو فیل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر قدیر کی اس دھمکی کے بعد نواز شریف کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کے علاوہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے بھی ایٹمی دھماکوں کے لیے دباؤ ڈالا، جس کا بدلہ نواز شریف نے دھماکوں کے فوراً بعد ان سے استعفے کی صورت میں لے لیا۔ کشمیر کی چوٹیوں پر دونوں افواج سخت سردیوں میں نیچے اتر آتی تھیں۔ 1984 میں انڈین افواج بظاہر گلیشیئر سے اترنے کے بعد نہایت خاموشی سے دوبارہ واپس چلی گئیں اور ان چوکیوں پر قبضہ کر لیا جو پاک فوج نے خالی کی تھیں۔ جواباً ایک طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد 1999 میں پاک فوج نیچے اترنے کے بعد دوبارہ واپس گئی اور انڈیا کی خالی کی گئی تمام چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے نتیجے میں سیاچن اور لداخ میں موجود انڈیا کی بہت بڑی فوج محصور ہو کر رہ گئی اور ان کے لیے جانے والی اکلوتی سپلائی لائن پاکستان کے نشانے پر آ گئی۔ بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانے کے باوجود انڈیا چوٹیوں کا قبضہ واپس لینے میں ناکام رہا۔ اسی دوران انڈیا اقوام متحدہ اور امریکہ کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ بالائے آخر 4 جولائی 1999 کو نواز شریف نے کلنٹن سے ملاقات کے فوراً بعد پاک فوج کو کارگل کی چوٹیاں خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پاکستان نہ صرف ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گیا بلکہ دوران پسپائی پاک فوج کے پشت پر کیے گئے حملوں میں بہت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اگست 1999 میں 2 انڈین ایئر کرافٹس نے پاکستانی فضائی حدود میں نیوی کا مسافر جہاز مار گرایا، جس میں نیوی کے 16 آفیسرز شہید ہو گئے۔ نواز شریف نے معاملے کو نظر انداز کر دیا۔ اپنے وزیر اعظم کی اس بے حسی نے نیوی پر بہت برا اثر ڈالا۔ اس وقت کے نیوی ایڈمرل عبدالعزیز مرزا نواز شریف کے خلاف ہو گئے۔ اکتوبر 1999 میں بھارتی صدر اندر کمار گجرال نے انکشاف کیا کہ نواز شریف نے مجھے کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں کی خفیہ رپورٹس دیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کے جہاز کو پاکستان میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور حکم جاری کیا کہ کراچی ایئرپورٹ مذکورہ جہاز کے لیے سیل کر دیا جائے۔ جہاز کے کیپٹن نے ری فیولنگ کے لیے نواب شاہ ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مانگی تو نواز شریف نے حکم جاری کیا کہ یہ ری فیولنگ انڈیا میں کروائی جائے۔ یوں پاکستان کے حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف کو انڈیا بھیجنے پر تیار ہو گئے۔ 2008 میں ممبئی حملوں کے فوراً بعد نواز شریف نے کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے خود چیک کروایا ہے کہ قصاب یہیں کا ہے، آخر ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اپریل 2010 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر 18ویں آئینی ترمیم منظور کی، جس نے پاکستان میں صوبائیت کو مزید بڑھاوا دیا اور مرکز کو کمزور کیا۔ اس کے بعد انڈیا کے لیے پاکستان میں صوبائی قوم پرستی کو ابھارنا مزید آسان ہو گیا۔ اگست 2011 میں اپنے مشہور زمانہ بیان جاری فرمایا کہ ہماری زبان کلچر ایک ہے، صرف سرحد کی ایک لکیر درمیان میں آ گئی ہے، ورنہ جس رب کو بھارتی پوچھتے ہیں ہم بھی اسی کو پوچھتے ہیں۔ اسی بیان میں مزید فرمایا کہ واجپئی ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے انڈیا کے پیٹ میں چھرا گھونپا۔ یہ سب جانتے ہیں، بھارت نے تو کارگل کا انکوائری کمیشن بنا دیا، لیکن یہاں کیا کہیں کہ کون آج تک کارگل کی انکوائری نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ 2013 کے انتخاب میں عمران خان کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود نواز شریف حیران کن طور پر بھاری مارجن سے جیت گئے۔ معید پیرزادہ اینکر نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کو جتوانے کے پیچھے انڈیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور آنے والے دنوں میں نواز شریف انڈیا اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات پورے کرے گا۔ مئی 2014 میں نواز شریف گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کے قاتل پاکستان دشمنی کے نعرے پر ووٹ لینے والے نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے کے لیے خصوصی طور پر دہلی پہنچے۔ نریندر مودی نے حلف اٹھاتے ہی سارے کام چھوڑ کر پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں نہایت جارحانہ سفارتکاری شروع کر دی۔ جواباً نواز شریف نے پاکستان کا وزیر خارجہ مقرر نہ کرنے کا حیران کن فیصلہ کیا۔ یوں نریندر مودی کے لیے میدان بالکل خالی چھوڑ دیا۔ البتہ جاتے جاتے خواجہ آصف کو وزیر خارجہ مقرر کیا، جس نے واحد کارنامہ سر انجام یہ دیا کہ امریکہ جا کر بیان داغ دیا کہ حافظ سعید پاکستان سے باہر دہشت گردی کرہاتا رہا ہے اور ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف نے اپنے دورہ انڈیا کے دوران کشمیری حریت لیڈروں سے ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ پاکستانی سربراہان انڈین دورے پر یہ ملاقاتیں ضرور کرتے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین فضل الرحمان کو مقرر کیا، جو 2002 میں مسئلہ کشمیر کو علاقائی تنازع قرار دے چکا ہے اور کشمیری مجاہدین کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ نواز شریف کی آمد کے بعد انڈین فوج کا کشمیریوں پر ظلم کئی گنا بڑھ گیا اور کشمیریوں کو جانوروں کا شکار کرنے والی پیلٹ گنوں سے نشانہ بنایا جانے لگا۔ جواباً کشمیریوں کی تحریک آزادی بھی عروج پر پہنچ گئی۔
گئی، لیکن نواز شریف نے سوائے اقوام متحدہ میں ایک رسمی بیان جاری کرنے کے کشمیر کے لیے سفارتی محاذ پر ایک لفظ تک نہیں کہا۔ 2014 میں راحیل شریف نے نواز شریف کو ایک آڈیو سنائی جس میں ایک انڈین جنرل ٹی ٹی پی کے امیر فضل اللہ کو ہدایات دے رہا تھا۔ یہی آڈیو امریکن سفیر کو بھی سنائی گئی تھی۔ بلوچ فراریوں نے ہتھیار ڈال کر اعتراف کیا کہ انڈیا ان کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے۔ اس طرح فاٹا اور کراچی میں پکڑے جانے والے دہشت گردوں نے بھی یہی بیانات دیے۔ نواز شریف کو پاک فوج نے تمام شواہد پر مبنی ایک ڈوزیر بنا کر دیا تاکہ انڈیا کے خلاف اقوام متحدہ میں اپنا کیس جمع کروا سکیں، لیکن نواز شریف اپنے وعدے سے مکر گیا اور وہ ڈوزیر تاحال جمع نہیں کروایا جا سکا۔ جون 2014 میں مودی کی والدہ کے لیے ساڑی اور آموں کا تحفہ بھیجا۔ جنوری 2015 میں انڈین قومی سلامتی کے مشیر اور نریندر مودی کے بعد انڈیا کی سب سے طاقتور ترین شخصیت اجیت دوول نے بیان جاری کیا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کریں گے، اس کے لیے دہشت گردوں کو دگنی رقم دیں گے اور کانٹے سے کانٹا نکالیں گے۔ جون 2015 میں نریندر مودی نے بنگلہ دیش جا کر برملا اعتراف کیا کہ ہم نے بنگالیوں کو ساتھ ملا کر پاکستان 2 الگ کیا۔ اسی سال نریندر مودی اور اجیت دوول نے پاکستان کو توڑ کر بلوچستان الگ کرنے کے بیانات بھی جاری کیے اور کہا کہ بلوچستان ہمیں پکار رہا ہے، لیکن جواباً نواز شریف مکمل طور پر خاموش رہا۔ دسمبر 2015 میں نریندر مودی اجیت کمار دوول کے ہمراہ اچانک نواز شریف کی نواسی کی شادی میں شرکت کرنے ان کے گھر جاتی عمرہ رائیونڈ پہنچ گئے۔ سرخ قالین بچھا کر ان کا استقبال کیا گیا اور نواز شریف ان کو ریسیو کرنے اور چھوڑنے ایئرپورٹ تک گئے۔ مارچ 2016 میں پاک فوج نے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر انڈین جاسوس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ظاہر کی جو چابہار بندرگاہ سے آپریٹ کر رہا تھا۔ نواز شریف نے ایرانی صدر کے ساتھ اس پر بات تک نہیں کی۔ کلبھوشن یادیو نے اعتراف کیا کہ فاٹا سے کراچی تک پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی پشت پناہی انڈیا کر رہا ہے۔ نواز شریف نے کلبھوشن کا معاملہ عالمی برادری کے سامنے اٹھانا تو درکنار اس کا نام تک لینا پسند نہ کیا۔ نواز شریف کلبھوشن کو آج بھی دہشت گرد قرار دینے کے بجائے اس کے لیے جاسوسی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یوں جاسوسی کی جدید تاریخ میں ISI کی سب سے بڑی کامیابی کو خاک میں ملا دیا گیا۔ کلبھوشن کے معاملے میں انڈیا مئی 2017 میں عالمی عدالت پہنچا۔ پاکستان کے پاس آپشن تھی کہ عالمی عدالت کی ثالثی ماننے سے انکار کر دیتا، لیکن نواز شریف نے نہ صرف یہ ثالثی قبول کر لی بلکہ پاکستان کی جانب سے وکیل تک نہیں کیا۔ پاک فوج کو عین آخری لمحات اجلت میں وکیل بھیجنا پڑا۔ عالمی عدالت نے کلبھوشن کی سزا پر انڈیا کو پاکستان کے خلاف اسٹے دے دیا۔ ٹائمز آف انڈیا نے فروری 2016 میں انکشاف کیا کہ نواز شریف کی آمد کے بعد صرف 3 سال کے عرصے میں پاکستان سے انڈیا 14 ارب ڈالر کی رقوم منتقل کی گئیں۔ کس کھاتے میں یہ آج تک واضح نہیں ہو سکا۔ خیال رہے کہ نواز شریف کی آمد سے قبل پاکستان سے انڈیا کو کسی قسم کی رقوم نہیں بھیجی جاتی تھی۔ اپریل 2016 میں ایک انڈین دفاعی تجزیہ نگار نے ٹی وی پر آ کر برملا اعتراف کیا کہ ہم نے نواز شریف پر سرمایہ کاری کی ہے اور ہم اس کو ضرور بچائیں گے۔ اس وقت نواز شریف پر پاناما کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ستمبر 2016 میں طاہر القادری نے نواز شریف کی شوگر ملوں میں انڈین جاسوسوں کی موجودگی کا انکشاف کیا، جس کے فوراً بعد ان جاسوسوں کی تصاویر اور ویزا فارم سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگے۔ اکتوبر 2016 میں ڈان اخبار میں سیریل المیدا کی توسط سے مضمون چھاپا جس میں پاکستان اور پاک فوج کو خطے میں دہشت گردوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور یہ کہ نواز شریف پاک فوج کو دہشت گردی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر کے تانے بانے پرویز رشید سے ہوتے ہوئے مریم نواز اور نواز شریف تک جا رہے تھے۔ دونوں نے خبر کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے پرویز رشید کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اپریل 2017 میں ٹی ٹی پی ترجمان احسان اللہ احسان نے خود کو پاک فوج کے حوالے کر دیا، جس کے بعد اس کا ایک سنسنی خیز انٹرویو کیا گیا۔ اس انٹرویو میں اس نے نہ صرف ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کی پشت پر انڈیا کی موجودگی کا پول کھولا بلکہ یہ بھی بتایا کہ بلوچ فراریوں کی طرح ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں اگر ان کو واپسی کا راستہ دیا جائے۔ سلیم صافی نے ٹی ٹی پی کے ترجمان احسان اللہ احسان کا ایک نسبتاً زیادہ تفصیلی انٹرویو نشر کرنے کا اعلان کیا جس میں دہشت گردوں اور NDS میں موجود تعلق کے حوالے سے مزید انکشافات کیے جانے تھے، لیکن وہ انٹرویو شائع ہونے سے قبل ہی اچانک انڈین بزنس ٹائکون اور افغان معاملات کے حوالے سے خصوصی طور پر متحرک سجن جندال بغیر کسی ویزے کے پاکستان پہنچا اور مری میں نواز شریف سے چند گھنٹوں کی ایک خفیہ ملاقات کی تفصیلات کبھی منظر عام پر نہیں آ سکی، لیکن اس ملاقات کے فوراً بعد نواز شریف کے حکم پر احسان اللہ احسان کا تفصیلی انٹرویو شائع کرنے سے روک دیا گیا۔ یوں دباؤ میں آئے ہوئے انڈیا کو ریلیف مل گیا۔ انڈیا کو پاکستانی ڈیموں پر ہمیشہ اعتراض رہا ہے۔ نواز شریف نے پہلے زرداری کے ساتھ مل کر کالا باغ ڈیم کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا اعلان کیا، اس کے بعد دیا میر بھاشا پر کام مکمل طور پر رکوا دیا۔ پرویز مشرف کا نیلم جہلم ڈیم 2009 میں مکمل ہونا تھا، اس پر کام سست کروا کر 2018 تک کھینچ لیا اور چند ماہ پہلے اسی ڈیم پر کھڑے ہو کر انڈیا سے بجلی خریدنے کا اعلان کیا، کیونکہ انڈیا نے پاکستانی دریاؤں کے پانی کو روک کر بے شمار ڈیم مکمل کر لیے ہیں۔ پاک ایران چین گیس پائپ لائن پر بھی انڈیا کو شدید تحفظات تھے، وہ منصوبہ بھی نواز شریف نے ہی معطل کروایا تھا۔ نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ سوائے انڈین الزامات کو تقویت
तकवीत देने की ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात किस हद तक ठीक हो चुके हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इंडिया ने LOC पर जितने हमले किए इतने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। ये हमले तब खास तौर पर बढ़ जाते हैं जब नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ता है। 3 मई 2018 को नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा कि मेरे सीने में बहुत से राज हैं, इनके अफशा होने से पहले सुधर जाएं। चंद दिन पहले नवाज शरीफ ने डॉन न्यूज से अपना इंटरव्यू लेने की फरमाइश की। सिरिल अलमेदा को खुसूसी तौर पर बुलवा कर जो इंटरव्यू दिया, इसका मंदरजा झील हिस्सा पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें मुतहर्रिक हैं, क्या हमें 10 साल पहले इनको सरहद पार जाकर मुंबई में 150 अफराद को कत्ल करने की इजाजत देनी चाहिए थी? हालांकि इंडियन सहाफियों ने खुद ये भांडा फोड़ा कि मुंबई हमले इंडियन हुकूमत ने खुद करवाए थे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। नवाज शरीफ ने जो बयान दिया, इंडिया आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल यही मौक़िफ़ पेश कर रहा है। नवाज शरीफ के सपोर्टर्स ने कहा कि नवाज शरीफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन अगले ही दिन नवाज शरीफ ने अपने बयान की तस्दीक करते हुए ऐलान किया कि इनका बयान बिल्कुल सही शाया किया गया है। जवाबन पाक फौज ने वजीर आजम को कौमी सलामती का इजलास तलब करने की तजवीज़ दी, जिसको कबूल कर लिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत पाकिस्तान ने मुतफ़्फ़िका तौर पर नवाज शरीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता मरियम औरंगज़ेब ने इस कॉन्फ्रेंस का बयानिया PTV पर नशर होने नहीं दिया। अगले दिन वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कमाल डिटाई का मुजाहरा करते हुए फरमाया कि नवाज शरीफ का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और वो आज भी मेरे वजीर आजम हैं। इस बयान के बाद मरियम नवाज ने बयान जारी किया कि डॉन लीक्स वाली खबर बिल्कुल दुरुस्त थी और परवेज रशीद को सजा देना गलत था। ये अमर मलहूज रहे कि दोनों बार डॉन अखबार और सिरिल अलमीदा साफी इस्तेमाल हुआ। ये बयान एक नहायत खतरनाक वक्त में दिया गया, जबकि सिर्फ चंद दिन बाद पाकिस्तान के हवाले से फैसला किया जाना था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द ममालिक की आलमी वॉच लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं। नवाज शरीफ के इस बयान के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्कों की फहरिस्त यानी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया और अब पाकिस्तानियों को सारी दुनिया में वीज़ों, रकूम की मुंतकली और बैरूनी ममालिक के साथ तिजारत में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सारी सरहदें एक्टिव हैं। अफगानिस्तान और इंडिया मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों पर हमले कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप शुमाली कोरिया से मुआहदा करके पूरी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज करना चाहता है। पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीरों की नकलो हमल पर पाबंदी लग चुकी है और पाकिस्तान में ऐसे गुरु मुतहर्रिक कर दिए गए हैं जो पाकिस्तान को जालिम रियासत करार देते हुए खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, इंडिया, हत्ता के इसराइल तक से फौजी कार्रवाई कराने की दरख्वास्त कर रहे हैं। इन ग्रुपों में इस वक्त लिबरल्स के झंडे तले चलने वाली पश्तीन तहरीक टॉप पर है। इस तहरीक के हवाले से भी नवाज शरीफ का किरदार खासा मशकूक है। नवाज शरीफ हुकूमत ने IDPs को किसी तरह की मदद फराहम नहीं की, ना ही इनकी वापसी के बाद वजीरिस्तान में तामीर-ओ-नू का कोई काम किया, सिवाय इसके जो पाक फौज ने अपने बलबूते पर किए। यूं इनकी बड़ी तादाद नाराज हो गई। नवाज शरीफ के अहम तरीन इत्तेहादी फजलुर रहमान और महमूद अचकजई मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को कबाइल के खिलाफ ऑपरेशन करार देते रहे। पाक फौज ने फाटा के तमाम मसाइल का हल फाटा इस्लाहात की शक्ल में पेश किया, जिसकी नवाज शरीफ के दोनों इत्तेहादों महमूद अचकजई और फजलुर रहमान ने शदीद मुखालफत की। यूं फाटा इस्लाहात पर अमल नहीं करवाया गया। जब नकीबुल्लाह कत्ल हुआ तो नवाज हुकूमत जरदारी के दस्त रास राव अनवार की गिरफ्तारी में पसो पेश से काम लेती रही। नकीबुल्लाह को लेकर पश्तीन तहरीक उठी तो नवाज हुकूमत ने एक बार भी इनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। हालांकि तहरीक की सरकर्दगी नवाज शरीफ का दस्त रास महमूद अचकजई कर रहा था। उल्टा नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने न सिर्फ इस तहरीक के नारे दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है को सपोर्ट करने का ऐलान किया, बल्कि अपने 30,000 कारकुन भी इनके जलसे में शिरकत करने के लिए भेजने का वादा किया। मज़कूरा तहरीक की क़यादत पाकिस्तान का बागी, लादीन और लिबरल तबका कर रहा है, जिन पर मगरिब खुसूसी तौर पर मेहरबान है, इसलिए वो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ जलसे कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम आलम से कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ता है तो नवाज शरीफ को इसका फौरी फायदा ये होगा कि इसकी दुनिया भर में अरबों डॉलर के असासे महफूज हो जाएंगे और नवाज शरीफ दुनिया को बताएगा कि दर हकीकत रियासत पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ की वजह से है, ना कि करप्शन की वजह से। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो ये सोने पर सुहागा वाली बात होगी। ये जालिम इंसान महज अपने चंद टिक्कों के लिए पूरी रियासत को बर्बाद कर देना चाहता था और महज अपनी जान बचाने के लिए 22 करोड़ लोगों को मरवाना चाहता था। मीर जाफर और मीर सादिक गद्दार थे, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी हारी हुई रियासत के खिलाफ गद्दारी की थी, जो इस खित्ते में बरतानिया के खिलाफ मुसलमानों की दम तोड़ती हुई आखिरी मज़ामत थी। लेकिन नवाज शरीफ जो गद्दारी कर रहा है वो आलम इस्लाम के सबसे बड़े मजबूत किले में नकब लगा रहा है। ये नकब सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले 22 करोड़ मुसलमानों को ही मुतासिर नहीं करेगी, बल्कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत की वजह से सऊदी अरब, तुर्की, हत्ता के ईरान तक को जो तक़वियत मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी और दुनिया भर के मुसलमान हिलकर रह जाएंगे। नवाज शरीफ मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा गद्दार है। जरा सोचिए, क्या नवाज शरीफ वाकई भारतीय एजेंट से बढ़कर नहीं? ये वीडियो देखते हुए आपको अपनी पार्टी से बालातर होना पड़ेगा। पाकिस्तान और कश्मीर जिस दोराहे पर आज खड़े हैं इसमें नवाज शरीफ का कितना हाथ है इस वीडियो से अंदाजा हो जाता है। अफसोस पाकिस्तानी अवाम पर, जिन्होंने 3 बार पाकिस्तान के सबसे अहम ओहदे पर एक
ایسے شخص کو بٹھایا جو مادر وطن کا وفادار ہونے کے بجائے ازلی دشمن کے مفادات کے لیے کام کرتا رہا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔